ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو، آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں انسان مختصر وقت کے لیے آیا ہے اور اس دنیا کی لذتوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ اس دنیا کی لذت بھی بڑی تلخ ہے، لیکن انسان اسی سے دو چار ہے۔ جب انسان اس دنیا میں لگ جاتا ہے تو گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا میں جانے کی فکر بھی نہیں ہے اور جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ زندگی ہے، ایک دن دغا دے گی اور موت جسے کوئی بھی نہیں پسند کرتا ہے وہ آ کے گلے لگائے گی۔ ہم نے بارہا قیامت اور قیامت کے مناظر کے بارے میں سنا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ قیامت ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قیامت سب کچھ ختم ہونے کا نام ہے۔ جب اس دنیا سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا فنا کر دی جائے گی، اسی کا نام قیامت ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس دھوکے میں ہیں کہ قیامت ابھی بہت دور ہے۔ احادیث میں جو علامتیں بتائی گئی ہیں کہ قیامت کب آئے گی وہ تو ابھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ قیامت سب کچھ ختم ہو جانے کا نام ہے، لہذا جس کا سب کچھ ختم ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ ایک حدیث ہے، وہ اس درجے کی صحیح نہیں ہے لیکن اس سے ملتی جلتی بہت ساری احادیث ہیں، اس لیے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ مال اس کے کام آنے والا نہیں، اولادیں اب اس کے کام آنے والی نہیں، اب اس کا کوئی چیز کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس کا نیک اعمال جو اس نے پہلے سے کر رکھا تھا وہ کام آئے گا، لیکن دنیا کی کوئی چیز اس کو کام آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اب دنیا اس سے دور ہو چکی ہے۔ دنیا کا سب کچھ اس کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، دنیا سے اس کو منقطع کر دیا گیا، دنیا سے اس کو الگ کر دیا گیا ہے، لہذا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور ہم اور آپ اس غفلت میں ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے۔ بیک وقت سب کچھ ختم ہوگا، مانتے ہیں وہ بہت دور ہے، لیکن موت کس وقت کس کو گلے لگا لے اور اس کی قیامت شروع ہو جائے اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ لہذا جو اس دنیا سے منقطع ہو گیا، جس کا اس دنیا سے پتہ صاف کر دیا گیا، موت نے اس کو گلے لگا لیا، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ قیامت کی یہی حقیقت ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اخروی مناظر آپ کے سامنے شروع ہو گئے، آپ کی قیامت شروع ہو گئی۔ کیونکہ جب تک ہم غیب کی چیزوں سے دور ہیں، غافل ہیں، تب تک ہم قیامت سے بھی غافل ہیں۔ آخرت نامی ہے اس زندگی کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانا، لہذا جو اس دنیا سے ختم ہو گیا، فنا ہو گیا اس دنیا کے اعتبار سے، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب وہ دوسری زندگی میں داخل ہوگا، وہ دوسری دنیا میں جائے گا۔ اب ایک قیامت کی حقیقت تو وہ ہے جب تمام علامتیں قیامت مکمل ہوں گی اور اس دنیا کو بیک وقت ختم کیا جائے گا، اور ایک قیامت وہ ہے کہ کسی انسان کے لیے پوری دنیا سے بیک وقت رابطہ ختم کر دیا جائے۔ تو جس کا رابطہ اس دنیا سے ختم ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اور یہی انسان کی قیامت کی حقیقت ہے۔
وہ تو یوم جزا ہے، جب سب کچھ ختم کیا جائے گا، وہ یوم جزا ہے۔ اس دن حساب کتاب ہوگا تمام انسانیت کا۔ لیکن قیامت، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ انسان کی قیامت آئے، انسان مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں جا کے واویلا کرے کہ ہم کو زندگی دی جائے اور ہم دوبارہ نیک عمل کریں، اس سے پہلے اس زندگی میں ہی نیک عمل کر لے۔ ایک مختصر سا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک قبرستان میں جنازہ ہو رہا تھا، لوگ مٹی دے کے واپس لوٹ رہے تھے، ایک بزرگ وہیں پہ کھڑے تھے۔ چند نوجوانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ جو دفن کر کے جس کو آ رہے ہو یہ واپس آ سکتا ہے؟ وہ نوجوان اس بزرگ کو دیکھ کر عجیب سے سوچنے لگے کہ یہ بزرگ کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا ہے، بھلا مردہ آدمی کیسے واپس آ سکتا ہے؟ لیکن وہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پر کچھ بولتا نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ تو نوجوانوں نے کہا نہیں، یہ واپس تو نہیں آ سکتا ہے۔ تو بزرگ نے دوسرا سوال کیا، اگر یہ واپس آ جائے تو کیا کرے؟ اب وہ پھر حیران کہ یار یہ اس کو ہم ابھی صحیح سلامت سمجھ رہے ہیں کہ اس کا واقعی دماغ تو نہیں چل گیا ہے۔ بہرحال بزرگ نے اصرار کیا اور سوال پوچھا، اگر یہ واپس آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ تو نوجوانوں نے کہا یہ واپس آ جائے گا تو روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، دین کی خدمت کرے گا، نیک بنے گا، اللہ اللہ کرے گا۔ تو بزرگ نے بہت پتے کی بات کی اور کہا یہ تو واپس نہیں آ سکتا ہے، لیکن تم ابھی زمین پر حیات ہو، اس کے لیے تو یہ سب کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے کرنا ممکن ہے۔ تو میرے ناظرین اکرام، جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں اور وہ زندہ ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھے، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مکمل مضبوطی کے ساتھ دین کو تھام لو۔ اس سے پہلے کہ ہماری اور آپ کی قیامت شروع ہو، اس سے پہلے ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔